الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 65 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی تعلیق نمبر 315-316 سے آغاز کریں گے۔ حدیث نمبر 1041 یہاں سے عمرے کے حوالے سے روایات ہیں۔ اس میں سے اکثر وہ روایتیں ہیں جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں ہم بالتفصیل پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور کچھ کتاب الحج میں بھی پڑھی جا چکی ہیں۔ بعض حدیثیں نئی ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے سننے ریکارڈ کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، جہاں سے سمجھ نہ آئے بذریعہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر شخص پر ایک حج اور ایک عمرہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عمرہ کتاب اللہ میں حج کے ساتھ مذکور ہے۔ فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ شرح میں لکھا ہے عمرہ واجب ہے یا سنت موقدہ، دونوں قول ہے۔ صحیح یہ ہے کہ سنت موقدہ ہے۔ عمرے کی نیت سے احرام اس کے لیے شرط ہے، بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اس کے رکن ہیں، اور احرام کھولنے کے لیے حلق یا تقصیر فرض ہے۔ عمرہ کرنے والے کے ساتھ اگر قربانی کے جانور نہیں تو سعی کے بعد سر منڈا کر یا بال کتروا کر احرام کھول دے، اور اگر اس کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں تو احرام نہ کھولے۔ 10ویں ذو الحجہ کو قربانی کر کے احرام کھولے۔ یوم عرفہ، یوم نحر، جامع تشریق کے علاوہ پورے سال میں عمرہ ہو سکتا ہے۔ رمضان میں افضل ہے، حدیث میں ہے رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ ملا علی قاری اپنے رسالہ الادب فی رجب میں لکھا ہے کہ رجب میں عمرہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تجدید کعبہ سے 27 رجب کو فارغ ہوئے تو شکرانے میں اونٹ ذبح کیے اور اہل مکہ کو حکم دیا کہ عمرہ کریں۔ اسی وقت سے رجب میں عمرہ کرنے کی رسم چلی آ رہی ہے۔ رد المختار یعنی فتاوی شامی میں فتح القدیر سے ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 4 عمرے کیے ہیں۔ تو یہ ایک خلاصہ تھا جو آپ لوگوں کو بطور شرح پڑھ کر سنایا گیا۔ حدیث نمبر 1041 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ حدیث نمبر 1042 ہے۔ اکرمہ بن خالد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حج کرنے سے پہلے عمرے کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اکرمہ نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ کیا۔ تو یہ اصل میں حج کے ساتھ جو عمرہ ہوتا ہے نا، حج تمتع والے کیا کرتے ہیں، صرف عمرے کی نیت سے جاتے ہیں۔ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام کی پابندیاں ختم، پھر 2-4 دن بعد جب حج 8 ذی الحجہ ہوتی ہے تو پھر حج کا احرام مکہ سے باندھ کر وہ آگے مینا کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو قران والے کیا کرتے ہیں، جاتے عمرہ کرتے اور احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی، پھر حج کرتے، حج کرنے کے بعد پھر اینڈ پہ وہ احرام سے باہر آتے ہیں۔ تو اس لیے قران افضل بھی ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی چند اور روایتیں بھی جہاں پر مذکور ہیں جن کو ریکارڈ ہم نہیں کر رہے۔ حدیث نمبر 1052 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج یا عمرے سے واپس ہوتے تو ہر ٹیلے پر 3 تکبیریں پڑھتے، پھر کہتے ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے اس نے سب ٹولیوں کو شکست دی۔ یہ عربی میں دعائیں تھیں جو میں نے اردو ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ تو یعنی اس مفہوم سے، اس انداز سے دعائیں کی جاتی۔ حدیث نمبر 1053 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو بنی عبد المطلب کے بچوں نے حضور کا استقبال کیا۔ حضور نے ایک کو اپنے آگے اور دوسرے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، یعنی مبارک اونٹنی پر ان کو بھی سوار کر لیا۔ اسے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی لاڈ پیار کرنا چاہیے۔ آگے تعلیق نمبر 317 ہے، امام عطا نے فرمایا قال عطاء، امام عطا نے فرمایا ہر چیز کا احصار اس سے روکنا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا حصور وہ ہے جو عورتوں کے قریب نہ جائے۔ تشریح میں لکھا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان حج یا عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ کے قصد سے چلتا ہے، مگر کوئی شرعی ایسی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حج اور عمرہ کر نہیں پاتا، جیسے دشمن نے روک دیا، قید کر دیا، بیمار ہو گیا، یا اندیشہ ہو کہ حج یا عمرہ کرے گا تو مرض بڑھ جائے گا، یا دیر میں اچھا ہوگا یا مر جائے گا، یا اخراجات کے لیے جو رقم تھی وہ چوری چلی گئی، یا عورت شوہر یا محرم کے ساتھ تھی، شوہر یا محرم کا انتقال ہو گیا، ان کو محصر کہتے ہیں۔ یہ احصار باب فعال کا اس میں مفعول ہے۔ محصر کا حکم، محصر جہاں روکا جائے وہاں سے قربانی کا جانور حرم میں بھیج دے اور جس کی ہاتھ بھیجے اسے دن تاریخ وقت ٹھہرا لے کہ فلاں دن فلاں وقت قربانی کرنا، اس وقت کے بعد یہ احرام سے باہر ہو گیا، اگر حلق یا قصر نہ کرے مگر بہتر یہ ہے کہ کر لے۔ اب اگر صرف حج کا احرام تھا یا صرف عمرے کا تو ایک جانور بھیجنا کافی ہے، اور اگر قارن ہے تو 2 بھیجے۔ ان قربانیوں کا احرام میں ہونا ضروری ہے، حرم کے باہر نہیں ہو سکتی اور اس کی قضا اس پر واجب ہے۔ اگر احرام صرف عمرے کا تھا تو صرف ایک عمرہ کافی ہے، اور اگر حج کا تھا تو ایک حج اور ایک عمرہ ضروری ہے، اور اگر قارن تھا تو ایک حج اور 2 عمرے کرے۔ اور اس کی جو تفصیلات ہے وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا یہ حج عمرے کے حوالے سے جو روایات ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں بہت اختصار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو پراپر طریقہ ہے وہ آپ کو فقہ کی کتاب بہار شریعہ سے مل جائے گا، بلکہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کی ایک کتاب ہے رفیق المعتمرین، عمرہ کرنے والوں کی رفیق، ایک کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں، ایک نظر ضرور پڑھیے، ایک نظر، پھر آپ کو آج کے حساب سے عمرہ کیسے کرتے ہیں، کیسے کیا جائے گا، کیا کیا معاملات پیش آئیں گے، وہ آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈنس وہاں سے مل جائے گی۔ اسی طرح رفیق الحرمین وہ کتاب ہے حج کے حوالے سے، اس میں عمرے کا بھی ذکر ہے، تو اس کو بھی ضرور ایک نظر دیکھنا چاہیے۔ تعلیق نمبر 320 ہے، حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما احرام کی حالت میں ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے، یعنی شکار کے علاوہ اور جانور جیسے اونٹ، بکری، گائے، مرغی، گھوڑا، تو ظاہر اس کی ضرورت بندے کو پڑتی ہے تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ حدیث 1063 عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے باپ حدیبیہ کے سال چلے، ان کے ساتھیوں نے احرام باندھا اور انہوں نے نہیں باندھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ کوئی دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور حضرت ابو قتادہ نے کہا میں صحابہ کے ساتھ تھا کہ یک بہ یک صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، اب میں نے دیکھا کہ ایک گورخر سامنے ہے، میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے نیزہ بھونک کر گرا دیا، ان لوگوں سے میں نے مدد چاہی تو لوگوں نے منع کر دیا، اب ہم نے اس کا گوشت
کھایا اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہم بچھڑ نہ جائیں۔ اب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کی، کبھی گھوڑے کو تیز دوڑاتا، کبھی معمولی رفتار سے چلاتا۔ رات میں میری ملاقات بنی غفار کے ایک شخص سے ہوئی۔ میں نے پوچھا تو تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا؟ اس نے بتایا میں حضور سے، ایک جگہ کا نام ہے یہاں پر، میں جدا ہوا اور حضور کا ارادہ سقیہ میں کیلولہ فرمانے کا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور کے متعلقین سلام عرض کرتے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں راہ بچھڑ نہ جائیں، ان کا انتظار فرما لیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک گورخر حاصل کیا ہے اور میرے پاس اس کا کچھ بچا ہوا ہے۔ حضور نے لوگوں سے فرمایا، کھاؤ، حالانکہ لوگ احرام باندھے ہوئے تھے۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ حدیث 8 طریقوں سے مذکور ہے بخاری میں، اور ہر روایت میں کچھ کمی کچھ زیادتی ہے۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر چونکہ مقصود عمرہ کرنا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے احرام باندھ لیا تھا، مگر حضرت ابو قتادہ کو حضور اقدس نے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا اور راستے میں اسفان میں آ کر ملے تھے، اس لیے انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ابو قتادہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے چپل درست کر رہے تھے کہ گورخر نظر آیا۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابو قتادہ نے سر اٹھایا اور گورخر کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پر، جس کا نام جراد تھا، زین کسی اور سوار ہو لیے، مگر کوڑا اور نیزہ لینا بھول گئے۔ لوگوں سے مانگا مگر کسی نے نہیں دیا۔ اس پر انہیں غصہ آیا اور گھوڑے سے اتر کر کوڑا اور نیزہ لیا اور گورخر کا شکار کر لیا۔ اب لوگوں سے کہا کہ آؤ اسے اٹھانے چلو، مگر کوئی آمادہ نہ ہوا، سب نے انکار کر دیا۔ یہ خود ہی اٹھا لائے۔ کچھ لوگوں نے اسے کھایا اور لوگوں نے نہیں کھایا، مگر دغدغہ سب کو رہا۔ انہوں نے ایک اگلی ران چھپا لی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ سارا ماجرا سنایا۔ دریافت فرمایا، تم لوگوں نے بتایا تو نہیں تھا، اس کی طرف اشارہ تو نہیں کیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، کھاؤ، اور دریافت فرمایا، اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس ہے؟ عرض کیا، اگلی ران ہے۔ حضور نے اسے لیا اور تناول فرمایا اور دوسرے حضرات نے بھی کھایا۔ اصل میں کیا مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ شکار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہی مسئلہ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اشارہ بھی نہیں کیا تھا، بتایا بھی نہیں تھا، تو ان کو اس کے کھانے کی اجازت دی گئی اور سبھی نے بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کھایا۔ جنہوں نے شکار کیا تو وہ حالت احرام میں تھے ہی نہیں۔ حدیث 1066 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور فاسق ہیں، انہیں حرم میں بھی مارا جائے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کٹ کھنا کتا۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے، فاسق، فسق کے معنی خروج کے ہیں، یعنی نکلنے کے ہیں۔ فاسق کو فاسق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شریعت کی پابندی سے خارج ہو جاتا ہے، مگر اسے لازم ہے سرکش ہونا، اور حدیث میں یہی معنی مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ چھیڑ خانی کے بغیر صرف ایذا پہنچانے کے لیے حملہ کرتے ہیں، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ انحصار انہی 5 میں نہیں، اور بھی جانور ان میں داخل ہیں۔ سانپ تو بحکم حدیث داخل ہے، بقیہ مندرجہ ذیل قیاس سے۔ ان 5 جانوروں کے قتل کی علت ان کا فاسق ہونا ہے، اور مندرجہ ذیل جانور بھی فاسق ہیں، اس لیے حالت حرام اور حرم میں ان کا بھی قتل مباح ہے۔ چھپکلی، گرگٹ، کھٹمل، مچھر، مکھی وغیرہ خبیث موذی جانور۔ تو اسی سے ملتی جلتی پھر اور چند روایات ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی احرام کی مزید پابندیوں کے حوالے سے حدیث پاک 1069 پڑھیں گے۔ ابو شریح عدوی سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن سعید سے کہا، جبکہ وہ مکے کی جانب فوجوں کو بھیج رہا تھا، اے امیر، مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بیان کروں جو حضور نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمایا،
جسے میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا ہے، اور جب حضور ارشاد فرما رہے تھے تو حضور کو میری دونوں آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کہ بے شک مکہ کو اللہ نے حرم بنایا، لوگوں نے نہیں بنایا ہے۔ جو شخص اللہ پر اور جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ حلال نہیں کہ جہاں خون ریزی کرے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں۔ پس اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال کو دلیل بنا کر جہاں لڑائی کو جائز ٹھہرائے تو اسے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور مجھے بھی دن میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی تھی، اور آج اس کی حرمت کل کی طرح لوٹ آئی، اور حاضر غائب کو پہنچا دے۔ ابو شریح سے پوچھا گیا اس پر عمر نے کیا کہا؟ انہوں نے بتایا کہ عمر نے کہا میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اے ابو شریح، بے شک حرم باغی، مفرور، قاتل اور فسادی کو امن نہیں دیتا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا حزبہ کے معنی بلیہ یعنی فتنے اور فساد کے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ جو عمر بن سعید ہے نا، یہ یزید کی طرف سے آیا تھا۔ یہ بڑا مطلب شیطان قسم کا بندہ تھا۔ یزید جب تخت نشین ہوا تھا نا، اور اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا، پھر کیا ہوا؟ اہل مدینہ نے جو بیعت کی تھی انہوں نے بھی توڑ دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمر بن سعید مدینہ پر حملہ کے لیے آیا، اور پھر اس کا ارادہ یہ ہوا کہ مکہ میں جا کر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر حملہ کرے۔ تو اس پر اس کو بتایا گیا کہ مکہ پاک میں اس طرح کے کام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس پر یہ پلید جو ہے فریب دینے کے لیے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ عبداللہ بن زبیر تو معاذ اللہ باغی ہیں، تو باغی کا قتل جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس طرح لوگوں کو اس نے بہلانا پھسلانا شروع کر دیا، اور حدیث پاک پر اس نے بالکل بھی عمل نہیں کیا۔ اس واقعہ اور اس کی جو تفصیلات ہے وہ آپ کو واقعہ کربلا کے حوالے سے کوئی بھی مطلب کتاب کسی بھی عالم دین کی ہو، وہ سوانح کربلا ہو، شام کربلا ہو، آئینہ قیامت ہو، ان میں آپ کو بھی تفصیل یہ باتیں وہاں سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر شرح میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ بالکل حقہ تھی، وہ باغی نہیں تھے۔ باغی یہ خود بدبخت تھا جو ان پر حملہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ حدیث نمبر 1073 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ سے احرام کی حالت میں شادی کی۔ یہاں پر تشریح میں لکھا ہے یہ حدیث ہماری دلیل ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح صحیح ہے، البتہ زفاف ممنوع ہے، مگر امام شافعی، امام مالک، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں نکاح باطل ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ بنت عمرین سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو امیر الحج ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس خبر بھیجی کہ وہ نکاح کی مجلس میں شرکت فرمائے، تو ابان نے یہ کہا کہ حضرت عثمان سے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کسی اور کا نکاح نہ کرے نہ خود کرے، یہ نکاح کا پیغام بھیجا جائے، نہ نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں حج میں یہ ارادہ فرمایا
مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس عاجز کے نزدیک اس حدیث کی ترجیح کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی اس حدیث کو ان کے اجلہ تلامذہ عطا، اکرمہ، طاؤس، مجاہد وغیرہ نے روایت کیا، نیز اس کی موجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایات سے بھی ہوتی ہے۔ تو مختصر یہی ہے کہ جو حناف کا موقف اور مذہب ہے وہ اللہ کے فضل سے بخاری شریف سے بھی ثابت ہے کہ حالت حرام میں نکاح درست ہے، اور جب بندہ حرام سے باہر آ جائے تو پھر میاں بیوی والے معاملات جو ہے وہ بھی حلال ہو جاتے ہیں۔ صرف نکاح کی حد تک اس میں کوئی مذائقہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کی بھی چند رواجات میں اسی طرح پابندیوں وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 1779، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر سامنے سے آیا، میں اس وقت بالغ ہونے کے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں صف اول کے بعض حصوں کے آگے سے گزرا، پھر سواری سے اترا اور وہ چرنے لگی۔ میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں شامل ہو گیا، اور یہ مینا میں حجۃ الوداع میں ہوا تھا۔ تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ بھی حج کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں اور وہ حج کر سکتے ہیں چاہے وہ بالغ نہ ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو امام کا سترہ ہوتا ہے نا وہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے، اور جو پیچھے جو صفیں ہوں ان کے آگے سے گزرنا جائز ہوتا ہے، مگر آپ اپنے محلے کی مسجد میں ایسا رسک نہ لیجئے گا، نہیں تو بابے بڑا ماریں گے نماز کے بعد آپ کو پکڑ کے نا کہ ہماری نماز خراب کر رہا تھا، ہمارے آگے سے گزرا ہے۔ حدیث نمبر 1085 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ اپنے 2 بیٹوں کے سہارے ان کے درمیان چل رہا ہے۔ فرمایا، اس کا کیا حال ہے؟ عرض کیا، اس نے منت مانی ہے کہ پیدل چلے گا۔ فرمایا، اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب دے، اور اسے حکم دیا کہ سوار ہو جائے۔ اس حدیث پاک کے مطابق احکام میں لکھا ہے، جس نے منت مانی کہ پیدل حج کرے گا اور پیدل چلنے سے عاجز ہو گیا تو وہ سواری پر حج کے لیے جائے۔ اب اس پر کفارہ ہے یا نہیں؟ اصحاب ظواہر نے اس حدیث اور اس کے بعد والی حدیث کے ظاہر کو سامنے رکھ کر کہا کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں، مگر امام اعظم اور امام شافعی نے فرمایا کہ اگر عاجز ہونے کی وجہ سے سوار ہوا تو بھی اس پر کفارہ ہے۔ ایک بکری کی حرم میں قربانی کرے، امام اعظم نے فرمایا اگر عاجز نہیں اور سوار ہوا تو بھی اس پر دم ہے، اور دونوں صورتوں میں قسم توڑنے کا کفارہ بھی۔ ان حضرات کی دلیل حضرت علی و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ فرمایا، جس نے بیت اللہ پیدل جانے کی منت مانی اسے عاجز ہو گیا تو جتنا پیدل چل سکے چلے، اور جب عاجز آ جائے تو سوار ہو اور بکری کی قربانی دے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک بات یاد دہانی کے طور پر سیکھنی ہے کہ دیکھیں بعض لوگ خواہ دھوکہ دے دیتے ہیں نا، بخاری شریف سے ایک روایت پڑھ کے آپ کو دکھاتے ہیں، کتاب بھی دکھاتے ہیں، حدیث بھی دکھاتے ہیں، اور کہنے کا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو نبی نے یہ فرمایا ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے، اور تم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو۔ تو ایسے کم علم لوگوں کو آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے فرامین ایک ہی کتاب میں نہیں ہیں، بلکہ ہر مسئلے پر چند مختلف روایتیں موجود ہیں، اور علماء احناف نے جو فتوے دیے ہیں وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے صرف ایک حدیث پڑھ کر فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے ساری حدیثیں سامنے رکھ کر فیصلہ دیا ہے کہ کون سی حدیث پر کب عمل کرنا ہے اور کیسے عمل کرنا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارا جو فقہ حنفی ہے عین قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے۔ حدیث 1087 ہے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ فرمایا مدینہ یہاں سے وہاں تک حرم ہے، اس کا درخت نہ کاٹا جائے اور اس میں کوئی بدعت پیدا نہ کی جائے، جو اس میں کوئی بدعت پیدا کرے گا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے۔ حدیث نمبر 1090، ابو الحباب یا حباب سعد بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی بستی میں ہجرت کرنے کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، جسے لوگ یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے، لوگوں کو ایسے دور پھینکتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو پھینکتی ہے۔ حدیث نمبر 1092 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ تم لوگ مدینے کو ایسے وقت چھوڑ دو گے جب وہ بہترین حالت میں ہوگا، یہاں تک کہ اس میں روزی کے متلاشی درندے پرندے رہنے لگیں گے، اور سب سے آخر میں مدینہ کے 2 چرواہوں کا حشر ہوگا جو اپنی بکریوں کو آواز دیتے ہوئے مدینے آئیں گے تو وہاں جنگلی جانور پائیں گے، جب ثنیۃ الوداع تک پہنچیں گے تو منہ کے بال گر پڑیں گے۔ صحیح یہی ہے کہ مدینہ کا یہ حال قیامت کے قریب ہوگا۔ شرح میں لکھا ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا جب مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 1097 ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ فرمایا مدینے میں دجال کا روب نہیں داخل ہوگا، اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ بالکل آخری روایت ہے 1105 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری وفات اپنے رسول کے شہر میں کر۔ آئیے ہم بھی یہ دعا کر لیتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس دعا کا باعث یہ ہوا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر شہید ہیں، شہید کیے جائیں گے۔ یہ خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو فرمایا میرے لیے شہادت کہاں، میں جزیرۃ العرب کے بیچ میں ہوں، جہاد کرتا نہیں، میرے ارد گرد ہر وقت لوگ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس سے زیادہ مستبعد کوئی اور بات نہیں ہو سکتی تھی، مگر جو فرمایا وہی ہوا، اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور بلد رسول میں شہادت نصیب ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آج کے سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کتاب الصوم، کتاب الحج کے بعد کتاب الصوم کا آغاز انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔